آپ اس کو کیوں گرفت میں لاتے ہیں؟ تم 2 سال کے لیے نااہل ہو. Stay on this point. I know you have plenty of points to make. میں دراصل قیوم صاحب جو کہ سیاسی معاملات کے ساتھ ڈیل نہیں کرتے، لیکن آپ نے سیاسی زاویے سے 2 اہم لیگل سوال ضرور پہنچے. قیوم صاحب یہ فرمائے گا کہ اسی شک کے تحت کیا کوئی بھی کینڈیڈیٹ اپلائی کرے گا، اس کے اوپر 63 جو ہے وہ نااہلیت کی جو ہے وہ نافذ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر کوئی گورنمنٹ سروینٹ جو ہے اور اندر کور کمانڈر جس نے آپ نے ذکر کیا، ان کے کینڈیڈیچر کا کیا ہوگا؟ اس میں تھوڑا سا ابہام ہے، وہ میں کر دوں کہ 63 پوری اپلائی نہیں کرتی، مگر جب 17th امینڈمنٹ کی ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ 31 دسمبر 2004 کے بعد 63(1)D اپلائی کرے گی. تو 63(1)D اپلائی کرتی ہے جو سرکاری ملازموں کے متعلق ہے. اسی 63(1)D میں لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کو پاور ہے بائی لا کسی آفس کو کہہ سکتی ہے کہ یہ آفس ڈسکوالیفائی نہیں کی گا، اور اسی 63(1)D کے تحت ایک لا پاس کیا گیا، پارلیمنٹ نے پاس کیا، جس کا نام ہے پریزیڈنٹ ہولڈر آف اندر آفس ایکٹ آف 2004. کیونکہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف کا آفس ایگزمپٹ کر دیا گیا ہے فرام آفس آف پروفٹ ان سروس. پارلیمنٹ نے خود کیا، پارلیمنٹ نے کیا ہے، اور 63(1)D جی پرویز مشرف صاحب نے نہیں کیا. ایکٹ 7 آف 2004 پاس کیا ہے، پارلیمنٹ نے کیا ہے، اور اس کی وجہ سے اگر کسی کور کمانڈر کے حق میں، اگر کسی اور سرکاری ملازم کے حق میں پارلیمنٹ ایک لا پاس کر دیتی ہے، وہ بھی لڑ سکتے ہیں. دیکھیے پارلیمنٹ کوئی لا جو تفریق کرے، جو آپ کے ڈسکریمنیٹ کرے لوگوں کے درمیان، دیٹ از ناٹ اے ویلڈ لا. پارلیمنٹ نے پاس کیا. یہ دیکھیے پارلیمنٹ کے پاس 17ویں ترمیم کا آپ نے کہا، 17ویں ترمیم کے پاس لا پاس. بیک ٹو MMA. کل کو پارلیمنٹ یہ کہہ دے کہ دن کے وقت رات ہے تو وہ رات تو نہیں. دیکھیں آپ APDM کے پلیٹ فارم پہ جو جماعت آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اس نے وہ امینڈمنٹ کا حصہ تھی، اسی پارلیمنٹ سے کروایا. دیکھیے ہم نے تو نہیں کیا نا، وہ آج اس کے اوپر سجدہ سہو کر رہے ہیں اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ ریپیل کریں گے. But you're stuck with the bad law. What do you do? It will go and we will challenge it in the Supreme Court. دیکھیے کوئی ایسا لا کہ جو کسی ایک شخص کے لیے، پاکستان کے لوگوں نے 5 مہینے قربانیاں دی ہیں. 5 مہینے اس لیے قربانیاں دی ہیں کہ ہم اس ملک کے اندر رول آف لا کو اسٹیبلش کریں، اس ملک میں ہم کانسٹیٹیوشنل گورننس کو لے کر آئیں، ہم دنیا کو بتا سکیں کہ وی آر کیپیبل آف نارمل گورننس. ہم یہاں پہ ڈنڈے کی دیکھیے کہ ایک شخص کے پاس اگر طاقت ہے، وہ ایک گاؤں کے اندر وڈیرا ہے، جاگیردار ہے، اور وہ اپنے پولنگ اسٹیشن کو طاقت کے ذریعے انفلوئنس کرتا ہے، اور اس واقعے میں جب صدر کا الیکشن جس طرح ہم کرنے چاہ رہے ہیں، کیا فرق ہے؟ ہمیں سب پارلیمنٹ کی طرف سے یہ انڈورس ہوا، اور اگرچہ قانونی اور آئینی معاملات ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں تمام لائرز کے ساتھ اور اٹارنی جنرل صاحب کے ساتھ بھی، لیکن ہر ایک کی جو کڑی ہے جا کے ملتی ہے پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ معاملات ہوتے ہیں. اس کیس کے اندر بھی آپ کو پسند ہو، مجھے پسند ہو یا نہ ہو، اس بات سے قطع نظر پارلیمنٹ نے قیوم صاحب کے خیال میں انڈورس کیا ہوا. واٹ از یور ٹیک آن؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، انڈورس نہیں ہو سکا، کیونکہ وہ غیر آئینی قانون بنایا گیا ہے. کیونکہ آرٹیکل 63(1)D کو آپ ایک عام آرڈنری لا بنا کے ڈیفیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ آئین میں ترمیم کی گئی تھی، ایک اور ترمیم کرنی پڑنی تھی اس کا افیکٹ ختم کرنے کے لیے، اس کے لیے عام لا سے نہیں ہونی تھی ترمیم. تو یہ جس نے بھی ان کو مشورہ دیا تھا کہ 63(1)D کا اثر آپ ایک عام قانون پاس کر کے زائل کر سکتے ہیں، تو یہ غلط مشورہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا کوئی اطلاق نہیں. لیکن یہ بات دوسری بات ابھی جو جی میں اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پہلی والی بات بیچ میں کچھ رہ گئی تھی، کیونکہ ملک صاحب نے یہ کہا تھا کہ اس وقت لا جو اسٹینڈ کرتا ہے اس کے مطابق ڈسکوالیفیکیشنز پہ اطلاق نہیں ہوتا. کوئی یہ بحث انہوں نے بھی کرنی، میں نے بھی کرنی ہے ابھی اس کے اوپر. لیکن بہت ساری ایسی ججمنٹس ہیں، ان میں سے ایک ججمنٹ کا انہوں نے بھی حوالہ دیا، میں اس کو ریپیٹ نہیں، اس میں بھی غالباً یہ بات نہیں کہی گئی. انہوں نے کہا جو پیٹنٹ ڈسکوالیفیکیشن وہ کنسیڈر کی جائے گی. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی جواز تھا ان رولز کو ایمنڈ کرنے کا کسی ججمنٹ کی بیسس پر، خاص طور پہ ججمنٹ جب دونوں طرف ہوں. اور جن ججمنٹس کا یہ ذکر کرتے ہیں وہ ججمنٹس تو ویسے ہی آبیٹر ہیں، وہ تو ان ججمنٹس میں یا ان کیسز میں تو یہ معاملہ ہی نہیں تھا کہ پریزیڈنٹ کے الیکشن کے لیے کوالیفیکیشن ہوگی کہ ایک تھا ریفرینڈم کا معاملہ.
دوسرا کیس جو تھا اس میں 17ویں ترمیم انہوں نے امینڈ کی, وہ چیلنج کی ہوئی تھی, اس میں وہ لا بھی چیلنج ہوا تو اس میں پریزیڈنٹ ہولڈ انڈر آفس ضرور ہوا تھا, بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ بات نہیں ہوئی تھی کہ آیا کوالیفیکیشن یا ڈسکوالیفیکیشن لگتی ہے کہ نہیں ایٹ دی ٹائم جب وہ اپنا. قیوم صاحب کے سامنے سوال جو ابھی احسن اقبال صاحب نے پوچھا, یہ تمام لوگ جو پروگرام دیکھ رہے ہوں گے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں بہت زیادہ لیگلٹیز کے اندر جا کے, اور پھر وہ بنیادی سوال اس طرح ہی اٹھاتے ہیں جو احسن اقبال صاحب نے اٹھایا کہ ایک ایسے آئین کی شک کو آپ کیا کہیں گے, یا ایسے قانون کو آپ کیا کہیں گے, یا ایسی پروسیجرل امینڈمنٹ کو آپ کیا کہیں گے جس سے صرف 16 کروڑ کے عوام میں سے ایک فرد مستفید ہو سکے, اور وہ فرد ایز اٹ ہیپنس آلسو ہیپنس ٹو بی این انٹرسٹڈ پارٹی. ایک چیز میں بتاؤں, یہ جو 63(1)(d) ہے یہ پہلی دفعہ پاکستان میں نہیں آئی, ساری دنیا میں یہی ہے. اور پہلی بات 1935 کے ایکٹ میں یہ تھا کہ پارلیمنٹ کسی کو ایگزمپشن دے سکتی ہے, 1956 کے آئین میں یہ تھا, 1962 کے آئین میں یہ تھا, 1973 کے آئین میں یہ ہے, آرٹیکل 102 انڈین کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے, آرٹیکل 181 انڈین کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے, بنگلہ دیش کے کانسٹیٹیوشن میں ہے, میں 20 کانسٹیٹیوشن گنا سکتا ہوں, اور انگلینڈ میں کو 15-20 لاز ہیں جس میں لوگوں کو ایگزمپٹ کیا گیا کہ آپ لوگ, یہ ہر پارلیمنٹری سسٹم میں ہر کانسٹیٹیوشن کے تحت ایگزمپشن کی پار پارلیمنٹ کے پاس رکھی گئی ہے کہ کن کن عہدوں کو آپ نے ایگزمپٹ کرنا ہے, اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈفرنٹ ٹائم پہ ڈفرنٹ لاز پاس ہوتے رہے, پہلی دفعہ نہیں ہوا یہ. اور دوسری بات یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ایک, اور ویسے اگر میں لیگلی آپ کو بتاؤں تو 5-6 فیصلے میرے پاس ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے لیے بھی ایک لا بن سکتا ہے. اور بڑا مشہور کیس ہے, خان صاحب کو پتا ہوگا, فوجی فاؤنڈیشن کا کیس ہے, انہوں نے کہا یس دیر کین بی اے لا فار ون مین. جب آپ ایگزمپشن کی بات کرتے ہیں تو کسی آدمی کو دے سکتے ہیں, یہ ایسا لا جس کا بینیفیشری ایک فرد ہو. سر یہ تو پارلیمنٹ کا کام ہے فیصلہ کرنا, میری بات سنیں. پھر اس کا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے پرویز مشرف صاحب کے تھم کے نیچے ہے, انہوں نے کہا یہ کرو اور کر دو. اور ایک طرف تو آپ ساورنٹی دیتے ہیں, نہیں میری شبہ تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے, اے پی ڈی ایم آپ کے ہیں, میں تو یہ جانتا ہوں سر کہ 2/3 میجورٹی نے پارلیمنٹ 63(1)(d) لاگو کی, اور اسی پارلیمنٹ نے بائی تھمپنگ میجورٹی 2004 کا لا پاس کیا. 3 سال ہو گئے یہ لا کو چلتے, آج تو نہیں ہوا نا یہ لا. دیکھیے اس میں یہ بتائیے مجھے ایک سے یہ جو بتا رہے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو ایگزمپشن ہے, کیا یہ ہمیشہ کے لیے ہر آنے والا چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے اس کو یہ ایگزمپشن حاصل رہے گی, یا یہ صرف جنرل مشرف کو ہے, اس کی کوئی ٹائم لمٹ ہے؟ یا لمٹ ہے جی, کیا ہے یہ ٹائم لمٹ ہے, یہ جو پریزنٹ آفس جو پریزنٹ ٹینیور ہے ان کا, اس کے ساتھ لہذا 15 نومبر کو یہ ختم ہو جائے گی. لہذا ہم بات کر رہے ہیں ایک اس پریزیڈینشل آفس کی جو 15 نومبر کے بعد شروع ہوگا. لہذا جو آفس 15 نومبر کے بعد شروع ہوگا, آپ اس کو پری نومبر 15 جو ایلیجیبلٹی ہے اس کرائیٹیریا پہ تو نہیں تول سکتے, اس کے لیے تو وہ کرائیٹیریا اپلائی کرے گا 15 نومبر کے بعد. میں آپ کی جی جو میں عرض کر رہا تھا کہ ڈسکریمنیٹری کے بارے میں ملک صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ایک فرد کے لیے بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ بالکل کسی اور کانٹیکسٹ میں ہے جہاں کلاسیفیکیشن ہوتی ہے. وہ کہا گیا تھا کہ اگر کوئی کلاسیفیکیشن ویلڈ ہے اور چاہے اس کلاسیفیکیشن میں ایک ہی شخص آتا ہو تو پھر اس صورت میں وہ کلاسیفیکیشن جو ہے وہ ویلڈ ہوگی. سوال یہاں پر یہ نہیں ہے, یہاں پر تو ایک شخص کے لیے کیا گیا اسپیسیفکلی, یہ نہیں کہ ایک کلاسیفیکیشن کے لیے کیا گیا. مثلا اگر ایک قانون بنایا جاتا ہے کہ یہ صرف پی ایچ ڈی فلاسفی والے ہی جو ہے ان کے لیے ہے کہ جو پی ایچ ڈی فلاسفی ہوں گے ان پر ہی قانون لگے گا, تو پھر وہ فرد کی بات نہیں ہوگی, وہ کوالیفیکیشن اٹین کرنے کی بات ہو. اس لیے وہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہے, کیٹیگری کی بات ہے, گروپ کی بات ہے, ایک انڈیویجل کی بات نہیں, کلاسیفیکیشن کی بات ہے. پوائنٹ آف ویو آن دس. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسی ڈسکشن کے اندر صدارتی انتخاب سے متعلق یہ انتہائی اہم معاملہ ہے کہ اہلیت کیا ہے اور نااہلیت کیا ہے, اور نااہلیت پہ اگر کہیں صدر جنرل پرویز مشرف کو ایگزمپشن دی گئی ہے, ان کو مبرہ قرار دیا گیا ہے, تو کیا فرد واحد کے لیے اس قسم کی ایکسیپشن قرار دینا قانوناً صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اس کے علاوہ بھی 2-3 معاملات ہیں, اٹھائیں گے آفٹر دس بریک.